إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا عقیدت محبت کے ساتھ امام الانبیاء رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ سلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور 190 سے لے کر کے 195 تک جو لگاتار یہ 5 آیتیں آ رہی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جس شب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایک عجیب رقت تاری رہی اور آپ پوری رات کھڑے بیٹھے لیٹتے ہوئے پوری رات آپ نے گزاری اور اس عالم میں آپ کے چشمے مبارک سے آنسو بھی جاری رہے، یہاں تک کہ اسی رقت کے عالم میں پوری رات بسر ہو گئی. صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اذان دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ رقت دیکھی تو آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ رقت آسان نمودار ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ رقت اور یہ آنسو نصیحت بھرے الفاظ میں اپنے بندوں کو اپنی ربوبیت اور اپنے الہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایک عقل مند انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے اور آسمان کو دیکھتا ہے، پھر زمین کو دیکھتا ہے
رات آتی ہے چلی جاتی ہے، دن آیا گزر گیا، نکلتے ہوئے سورج کو دیکھا، شام کو وہ سورج ڈوب گیا، رات میں نکلتے ہوئے چاند کو دیکھا، آسمان پہ جھلملاتے تارے کو دیکھا۔ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن گرم ہوتا ہے، کبھی دن ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس زمین کے اوپر دریا اور پہاڑ، سمندر اور جھیلیں، یہ سب دیکھنے کے بعد ایک عقل مند انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے آخر یہ ساری چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ کون وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، رات سے دن کو لاتا ہے، دن سے رات کو تبدیل کرتا ہے، کبھی دن چھوٹا کبھی بڑا، کبھی گرمی کبھی ٹھنڈی، ضرور کوئی نہ کوئی اس کا خالق اور اس کا بنانے والا ہے۔ جب ایک عقل مند انسان اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا، یقیناً اس کا بنانے والا کوئی ضرور ہے، اور وہی بنانے والے کا نام رب العالمین اللہ تبارک و تعالی خالق السماوات والارض ہے، وہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب ایک انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ خالق و مالک ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر میرا خالق کون ہے؟ تو پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے یقیناً میرا خالق بھی وہی ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چاند اور سورج کو پیدا کیا، دن اور رات کو پیدا کیا۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن نے یہ مثال اس انداز سے جگہ جگہ اپنے بندوں کو اللہ نے سمجھایا کہ ایک بندہ، ایک عقل مند انسان اللہ کو پہچانے گا کیسے؟ قرآن مقدس میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا ہے اچھائی کو اور برائی کو۔ تو ہر انسان کے دل میں پیدائش کے ساتھ ساتھ اللہ نے اچھائی اور برائی کو ڈال دیا ہے۔ اب وہ انسان اپنی عقل، اپنے دماغ، اپنی سوچ کے ذریعے سے اب فیصلہ کرے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور جب یہ فیصلہ کر لے گا کہ ان ساری چیزوں کا خالق یقیناً کوئی نہ کوئی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا وہ ذکر اس قرآن میں آگے ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایسے لوگ جو غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، تو کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، اپنے کروٹوں پہ لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے سمجھ جائیں، ہم اور آپ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر تبھی ہوگا جب ہم مسجد جائیں گے، مسجد سے ہم باہر نکل گئے اب اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں میرے دوست، اللہ کا ذکر جب ایک بندہ اللہ کے الہ ہونے کو مان لیا، اللہ کو خالق اپنا مان لیا، تو اب اس کے لیے اللہ کا ذکر 5 وقتوں میں محدود نہیں رہے گا۔ یہ تو 5 وقت فرض ہے اس کے لیے، لیکن جس خالق کا، جس مالک کا اتنا بڑا احسان ہے، تو اب اس احسان کا بدلہ میرے دوست اللہ کا ذکر کیجیے۔ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، سوتے ہوئے، چلتے ہوئے، آپ جس طرح بھی ہو پاکی کے عالم میں اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید،
اللہ کی بڑائی اب بیان کرتے چلے جائیں اور آپ کو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ ملتا ہے جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک تسبیح جس نے ایک بار پڑھی حدیث پاک میں آتا ہے اس کے نام سے جنت میں 4 درخت لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ مخصوص نہیں ہے کہ آپ یہ ذکر مسجد میں نماز کے بعد کریں، نہیں، آپ لیٹے ہیں تو بھی ذکر کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں تو بھی ذکر کر سکتے ہیں، کھڑے ہیں تو بھی ذکر کر سکتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہی رہے۔ اور یہی پہ نہیں بلکہ یہ قرآن تو ہمیں یہ اعلان دیتا ہے، ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ جس وقت لیٹے لیٹے آپ غور و فکر کر رہے ہوں گے کہ زمین کا خالق کون، آسمان کا خالق کون، چاند و سورج کا خالق کون، تو آپ اللہ کی عبادت میں آپ کا یہ وقت لکھا جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ یہ غور و فکر یہ رائے نہ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے، اے میرے بندو غور کرو، دماغ لگاؤ، فکر کرو، سوچو، سمجھو۔ اللہ نے پانی سے مثال دی ہے۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مر جائیں گے، ہمارے جسم کی ہڈیاں بکھر جائیں گی، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کئی جگہوں پہ اللہ نے مثال کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ جیسے ایک زمین ہے سوکھ کر کے کڑی ہو گئی، جیسے کہ آپ مئی اور جون کے مہینے میں زمین کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جولائی کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ جب وہ پانی زمین پہ پڑتا ہے تو زمین نم ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کو جوتتا ہے، اس کے اندر بیج بوتا ہے۔ ایک سوکھی زمین تھی، اگر آسمان سے بارش نہ ہوتی تو اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی تھی، کوئی بھی بیج اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا، لیکن بارش ہوئی، انسان نے اس کو جوتا، اس کے اندر بیج بویا، بیج کے اندر اپنے نکلے، پھر وہ دھیرے دھیرے ایک تناور درخت بن گیا، اس کے اندر پھل آیا، پھول آیا، پھر پک گیا، پھر کسان نے، یہ انسان نے اس کو کاٹ کر کے پھر بھوسا بنایا، بھوسے کو الگ کیا اور اناج کو الگ کیا، اور پھر وہ زمین اسی طرح ہو گئی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سوکھی زمین کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، اس کے اندر دوبارہ بیج کو اگانے پہ قادر ہے، ویسے اس انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کتنی اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ کسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بات بالکل درست ہے کہ بھائی جب کھیت سوکھ گیا تو دوبارہ کیسے اس میں اناج ہو پائے، لیکن بارش ہوئی، زمین نم ہوئی، جوتا بویا گیا، بیج ڈالے اس میں چل گیا۔ ویسے ہی اللہ نے اس جسم سے روح کو نکال لیا، یہ زمین کے اندر یا کسی نے جلا دیا، کسی نے دفن کر دیا، راکھ بنا کے اڑا دیا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہارے مرے ہوئے جسموں کو، ان ہڈیوں کو، یہ گوشت جو مٹی میں تبدیل ہو گئے ہیں، دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور یقیناً ایک انسان جب اس پہ غور کرے گا، فکر کرے گا، تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پہ قادر ہے۔ اور جب یہ آدمی تسلیم کر لے گا تو پھر یقیناً اسے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے، عبادت صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو مثال دی ہے وہ اپنے الہ ہونے کی، اپنے معبود ہونے کی یہ ذکر فرمایا ہے کہ زمین و آسمان، دن و رات کی پیدائش میں غور و فکر کریے،
اور جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کا ذکر کریں گے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹوں پہ لیٹے ہوئے، اور یہی نہیں، پھر آگے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایسے لوگ پھر دوبارہ مزید یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ دماغ لگاتے ہیں، اور یقیناً جب انسان اتنے غور و فکر کرے گا، زمین و آسمان کی پیدائش میں اتنا غور کرے گا، تو یقیناً اب وہ بندہ کس نتیجے پہ پہنچے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے۔ اب ایسا بندہ جب سب دیکھنے کے بعد وہ عرض کرتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ سب چیز بیکار نہیں پیدا کیا، یعنی یہ ساری دنیا کی رنگینیاں، یہ پہاڑوں کی زیب و زینت، یہ دریا، یہ سمندر، یہ جانور، یہ چرند اور پرند، تو نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ نہیں تو آج تک آپ بتائیں دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا سائنسداں اس پورے کائنات کی تخلیق میں کوئی ایک کمی نکال کر کے بتا دے؟ اس انسان کے، آپ کے باڈی، آپ کے جسم میں کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر کوئی ایک کمی نکال کے بتا دے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کی آنکھ یہاں ہونی چاہیے نہیں، یہاں ہونی چاہیے، دل ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، کہیں کوئی آج تک آپ کو نہیں ملا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دنیا میں آیا جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ چیز صحیح اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ ساری چیز بیکار نہیں پیدا کی، یعنی جتنی چیزیں ہیں کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے، وہ بے مقصد پیدا نہیں۔ اب یہ الگ سی بات ہے، ہمیں چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں آئے، اب چاہے جتنے چرند ہو پرند ہو، مچھر ہو مکھی ہو، ہم کہہ دیتے ہیں نا مچھر کاٹا تو ہم کہتے ہیں کہ یار مچھر بھی پیدا کر دیا اللہ نے، لیکن میرے دوست جب واقعی آدمی غور کرے گا، جب سائنس اس دور پہ پہنچے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ مچھر کا بھی کوئی مقصد ہے، مکھی کا بھی کوئی مقصد ہے، یعنی اللہ نے کوئی چیز بے مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہاں پہ ارشاد فرمایا، اور انسانی تخلیق کا جو ایک معیار، ایک مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب ایک بندہ یہ چیز بیان کرتا ہے تو پھر آگے اب وہ بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحانک، اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، تو پاک و صاف ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے، ہر نقص سے تو پاک ہے۔ یہ ساری خوبیاں دیکھنے کے بعد، زمین و آسمان، دن اور رات، سب کچھ دیکھنے کے بعد تب ایک اللہ کا بندہ پھر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، لیکن صرف تعریف بیان کر کے وہ خاموش نہیں ہوتا، بلکہ جو انسان وجود اصلی ہے، آپ کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اس دنیا کی زندگی کو آپ کو کس انداز سے گزارنا ہے، اور پھر اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، یہ بیچ کا وقفہ اللہ نے رکھا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک انسان اگر اپنی پیدائش میں غور کر لے تو کوئی بھی انسان دنیا میں اللہ کی عبادت سے منحرف نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، اپنی تاریخ پیدائش کو نوٹ کریں، آپ کی تاریخ پیدائش کس سن میں، اس سے 1 سال پہلے آپ کہاں، کچھ پتا ہے؟ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 2000 ہے، 2001 ہے، 1995 ہے، اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟
لیکن آپ کو احساس ہے آپ کہاں تھے؟ کچھ پتا ہے؟ ان کے بارے میں تصور کریں جو لوگ آج سے 1 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، ٹھیک 1 سال پہلے کی بات، اور پہلے کے ان کے بارے میں چھوڑیے، جو ابھی 1 سال پہلے دنیا سے گئے وہ کہاں ہیں؟ ضرور کہیں نہ کہیں، جیسے آپ آنے سے پہلے کہیں نہ کہیں تھے، لیکن بس آپ کو احساس نہیں۔ اور جو لوگ یہاں سے چلے گئے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے اس کا۔ لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی رہیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد باس بادل موت کے بعد پھر زندگی آنی، ختم نہیں ہونا ہے، بیچ میں اللہ نے وقفہ رکھا ہے، تھوڑا سا بیچ میں اللہ نے وقفہ رکھا ہے، میدان محشر اس دنیا کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے، اسی گیپ میں آپ کو موت، آپ کی روح نکالی جائے گی اور آپ کو زمین پہ سلا دیا جائے گا۔ اب چاہے آپ کا جسم سڑ گل کے مٹی ہو جائے، چاہے اللہ چاہے تو محفوظ بھی رہ سکتا ہے، اس کے خزانے قدرت میں کسی چیز کی، لیکن آپ تھے ضرور۔ لیکن پھر احساس کیجئے کہ اللہ نے یہ دنیا کی زندگی، یہ جائے امتحان ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، کہا جاتا ہے یہ آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں پہ کاٹیں گے، جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے۔ تو پھر کیوں وہاں سے آدمی بے فکر ہے؟ جو ہمیشگی کی زندگی ہے، کیوں آدمی اس سے بے فکر ہے؟ اور ایک انسان، اور انسان کے بعد مومن، ایک مسلمان کی تو پورا لب لباب، پوری زندگی کا نچوڑ آخرت ہی ہے۔ یہ دنیا تو صرف مانند ایک مسافر کے، یہ دنیا تو مانند ایک راہگیر کے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے یہ دنیا تو مانند قید کے ہے، قید خانے سے مثال دی گئی ہے۔ ایک اس درخت سے مثال دی گئی ہے کہ ایک مسافر جا رہا ہے، راستے میں دھوپ لگی، درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، لیکن اس کی منزل، اس کا گھر ابھی بہت آگے ہے، تو کیا یہ بتائیے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے سو جائے گا؟ کیا اپنی منزل کو بھول جائے گا؟ نہیں بھولے گا۔ اسے فکر کیا لائق ہے؟ مجھے اپنے منزل پہ پہنچنا ہے۔ تھوڑے دیر کے لیے اس درخت کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ ٹھیک آپ کی دنیا کی زندگی ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کیا درخت کے نیچے آپ کا اصل مکان ہے؟ نہیں ہے میرے دوست۔ کوئی بھی آ کر کے وہاں پہ تکلیف پہنچا سکتا ہے آپ کو درخت کے نیچے۔ آپ کی اصل منزل جنت ہے، آپ کا اصل مقام جنت ہے، آپ کو فکر اس کی کرنی ہے۔ آپ چل رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی مانند درخت کے، درخت کے نیچے آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور بیٹھے تو تھے آرام کرنے کے لیے، لیکن میرے دوست آپ بھول گئے، بھول کر کے آپ نے دنیائی کو سب کچھ سمجھ لیا، آپ نے اپنا گھر، اپنا منزل آپ بھول گئے۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ درخت ہی میرا مکان ہے، جبکہ وہ درخت آپ کا نہیں تھا، درخت کسی اور کا تھا، وہ زمین کسی اور کی تھی، آپ صرف بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے۔ تو میرے دوست یہ دنیا کی زندگی آپ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت کو مت بھولیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار آخرت کا ذکر کیا۔ پورے قرآن کا نچوڑ آپ نکالیں گے، اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کو تسلیم کریے، رسول کی رسالت کا اقرار کریے، اور پھر آخرت کا یقین کریے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور پھر فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر اگر آپ نے نیکی کیا ہے وہ بھی وہاں پہ آپ دیکھیں گے، ذرہ برابر اگر آپ نے برائی کیا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر میں آتا ہے کہ ذرہ عربی میں ذال رے
چھوٹا ہے ذرہ، جب آپ اپنے ہاتھ کو زمین پہ ایسے مار دیں، سوکھی زمین پہ یا جہاں پہ گردہ ہو، اور پھر اپنا ہاتھ ایسے اٹھائیں، آپ کے ہتھیلی پہ کیا چیز لگی ہے؟ مٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات لگے ہوئے ہیں، گرد و غبار، اسی کو ذرہ ہے۔ بیٹا آپ سمجھ جائیں، یعنی اس کا بھی حساب ہونا ہے، تو بڑی بڑی چیزوں کا حساب یقیناً ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بار بار وہ دعا سکھائی ہے جو دعا آپ کو بھی یاد ہے، اور وہ دعا اتنی معنی خیز ہے میرے دوستوں۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دو دعائیں ہم کو یاد ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ دعائیں جو آپ کو یاد ہے وہی تو پاورفل ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث پاک میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے۔ اور آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو ہم کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن یہی وہ افضل ذکر ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے سارا قرآن آپ نے یاد کر لیا، اگر یہ آپ کے دین میں نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں، تو آپ سمجھ جائیے۔ چھوٹا نہ دیکھیے آپ اس کے پاور کو دیکھیے، اللہ نے اس کو کتنا پاورفل بنا دیا ہے۔ چھوٹا ضرور رکھا ہے لیکن پاور کتنا ہے، اس میں اعظم، ویسے تو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی چھوٹی دعا ہے۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ دعا بہت گرم ہے، زیادہ مت پڑھا کیجیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے دوست، ایسا کچھ نہیں ہے۔ گرم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جل جائیں گے، نہیں، سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ گرم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی، اللہ فوراً قبول کر لے گا۔ گرم کا مطلب یہ ہے اس کی تاثیر گرم ہے۔ اب جب ہیٹر جلا کے تیز کر دیں گے کھانا جلدی تیار ہوگا، روٹی تڑکر تیار ہو جائے گی، اور لوگ مدھیم اگر آنچ رہے گی تو دھیرے دھیرے تیار ہوگی۔ تو یہ دعا گرم کا مطلب یہ ہے کہ اثر فوراً کرتی ہے، اللہ فوراً اسے قبول کرتا ہے اور بندے کی مراد کو پوری کر دیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے سمجھا دیا کہ بہت گرم ہے، لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ وہ دعا جو میں آپ کو بتا رہا تھا دوسرے پارے میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ماں صاحب کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جو ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی دوسرے پارے میں، یہی ایک دعا ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو اور جب مستجاب الدعوات کے پاس پہنچے، یہ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، آتنا مجھے دے، اے میرے پروردگار پالنہار رب العالمین مجھے دے دنیا میں حسنہ، اچھائی، دنیا میں کیا دے؟ مجھے اچھائی دے۔ اب اچھائی میں اچھی صحت، اچھا مکان، اچھی دولت، اچھی گاڑی، یعنی جو بھی میرے لیے بھلا ہو وہ مجھے دنیا میں دے دے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھائی۔ آخرت کی اچھائی کیا ہوگی؟ جنت۔ آخرت کی اچھائی جنت، جنت کے علاوہ آخرت کی کوئی اچھائی نہیں، جنت ہی تو پھر آخرت کی اچھائی ہے۔ تو جب آپ نے دو مین چیز اللہ سے مانگ لیا، اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی مجھے دے دے، آخرت میں بھی اچھائی دے دے، اب بچا کیا؟ اس سے اچھی کون سی دعا آپ کو چاہیے؟ یہ دعا اللہ نے آپ کو سکھائی ہے، یہ دعا آپ مانگیے، بس اتنا مانگ لیجئے، دل سے مانگ لیجئے، آپ کی ساری مراد اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ لیکن ایک چیز میرے دوستوں سن لیجئے، دنیا میں ہر مراد پوری ہونے کی خواہش مت رکھیے، نہ،
آپ یہ مت دل میں تمنا رکھیے گا کہ میری ہر آرزو دنیا میں پوری ہو جائے. دنیا میں آرزو پوری ہونے والی نہیں. کہاں پوری ہوگی؟ وہاں پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہاری ہر خواہش وہاں پوری کی جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا، جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی چیز آپ مانگنا چاہیں گے وہ جنت میں آپ کو مہیا سے جائے. وہاں اللہ نے وعدہ کیا، جنت میں ہر چیز دینے کا اللہ نے وعدہ کیا. تو وہاں کی تمنا پھر آپ رکھیے. یہاں اتنا ہی مانگیے جتنے سے آپ کی دنیا کی زندگی گزر جائے. کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے. اس سب سے بڑی ایک کامیابی، ایک انسان، ایک مومن کی یہ کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے. اور جب جہنم سے آدمی بچ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ دنیا تو گھس پٹ کے جیسے نہ ہوگی پار ہو جائے گا. اور گھس پٹ کے نہیں میرے دوست، اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا، آپ کو رزق دے گا اور آپ کو شان سے رزق دے گا اور دے رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھ رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی بھی ملاحظہ فرمائیں. کتنی مشقت آپ نے جھیلی، کتنی پریشانیاں آپ نے جھیلی. شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو محصور کیا گیا. طائف میں گئے تو آپ کو پتھر بھی کھانے پڑے، پھر بھی آپ تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. 10 سال 13 سال 40 ہجری سے آپ نے دعوت علی الاعلان شروع کیا. 53 ہجری تک 13 سال تک آپ نے مکے میں تبلیغ کی. روایتوں میں آتا ہے پورے 13 سال میں لگ بھگ کچھ کم بیش 125 لوگ مسلمان ہوئے تھے. بس کتنے؟ 125. اور پھر یہی لوگ ہجرت کر گئے مدینہ. لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 13 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں، اور تبلیغ کون کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین. اللہ نے کتنے القابات سے آپ کو نوازا ہے، لیکن آپ نے دل چھوٹا نہیں کیا. اللہ کی تبلیغ میں آپ لگے رہے. اللہ نے صاف کر دیا میرے محبوب پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا وہ میرا کام ہے. آپ کو جو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے. پھر 10 سال کے اندر پورا جزیرۃ العرب، عرب کا پورا علاقہ مسلمانوں کے ذمہ میں. لاکھوں کی تعداد. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا حج سن 10 ہجری میں ادا فرمایا اور میدان عرفات میں جو آپ نے خطبہ دیا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پہ صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی. تو اللہ پہ بھروسہ کر کے کام مکمل کرنے کی ذمہ داری تو اللہ کی. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچا دیں اور خود بھی عمل کریں. یہ بھی شرط ہے، یہ سن لیجیے. کوئی بھی چیز دوسرے تک پہنچانے کے لیے پہلے خود عمل کرنا چاہیے. اگر ہم اور آپ خود عمل نہیں کریں گے، دوسرے کو تقریر کے دوارا سمجھائیں گے، اس تقریر کا کوئی اثر نہیں. یہ پہلے سن لیجئے اور اس کو ایک دم بیٹھا لیجئے. اب آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے میرے رب، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ رسوا ہو.
اور یقیناً سب سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشگی کا رسوا ہوگا. اور ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی بھی امتحان میں ناکام ہو گئے, کئی گئے ہمارا کام نہیں ہوگا, کسی امتحان میں بیٹھے فیل ہو گئے تو سوچتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے. نہیں, آپ ناکام نہیں ہوئے, آپ کامیاب ہیں. اور سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ آپ کے پاس ایمان کی دولت اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ اور عمل کو اگر سجا لیجئے تو پھر سونے پہ سہاگا. ایک مومن کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ملی ہوئی وہ ایمان کی نعمت ہے, اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو اسے ساری کامیابی اسے مل گئی. اصل ناکام وہ ہے جس کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا. وہ یہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے, ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے میرے رب جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا. اب آپ سمجھ لیں, اس لیے وہ جو دعا ہے جو میں نے ابھی سے پہلے دوسرے پارے کی پڑھی ہے اس کے آخر میں کیا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہی تو بہت بڑا جملہ ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور اگر ایک مرتبہ کی دعا آپ کی قبول ہو گئی, آپ کی پوری زندگی کا کامیاب ہو. ایک مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ نے پوری زندگی دعا مانگی ہے, یہی دعا مانگتے رہے, کچھ مت مانگے. لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں, بہت زیادہ, بس یہی ایک دعا مان لیجیے. آپ کی ایک پوری زندگی کی ایک بار کی ایک دعا یہ قبول ہو گئی تو آپ کامیاب ہو گئے. پھر آگے وہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن. یعنی جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی, اللہ اور رسول کا انکار کیا, اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اللہ پہ ایمان نہیں لے کر دیا, اور اگر اللہ کی نبیوں کا پیغام پہنچنے کے بعد بھی اگر نبی کے پیغام کو نہیں مانا اور نہیں تسلیم کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں, اور پھر قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں. اور یقیناً ایمان والوں کا مددگار اللہ بھی مددگار ہوگا, اور پھر امام الانبیاء بھی مددگار ہوگا. اللہ کے فضل سے, اللہ کے اذن سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے گنہگار بندوں کی شفاعت فرمائے. آپ آیت الکرسی پڑھ لیں, اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی اذن سے یہ اللہ کے محبوب بندے انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. اس کی بارگاہ میں کون جو سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے, یعنی اللہ کی اجازت سے اللہ کے بندے شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت کن کی ہوگی؟ ایمان والے. ظالمین کا کوئی مددگار, ظالم کون ہے؟ جو اللہ کا انکار کرے, رسول کا انکار کرے, قرآن کا انکار کرے, یہ ظالم لوگ, اور جہنم انہیں کے لیے تیار کی گئی. آگے پھر کیا ہی زبردست دعا آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ بھی سکھایا ہے. آپ کو الگ سے دعا کے لیے کچھ تلاش کے لانا نہیں ہے. اس قرآن کے اندر اللہ نے سب کچھ بتایا ہے. اللہ سے مانگنا کیسے ہے, مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے میرے رب ہم نے سن لیا ہے ایک پکارنے والے کی پکار کو. وہ کون ہے؟
امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے ان بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور ہم نے بھی اللہ کے نبی کے اس پیغام کو احادیث مبارکہ کے ذریعے، اس قرآن مقدس کے ذریعے سے ہم نے بھی سن لیا۔ آپ تک بھی پیغام آ گیا، سب تک یہ پیغام آیا۔ یہ قرآن جو آپ کے گھر میں ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ جو آپ نماز میں قرآن سنتے ہیں، تلاوت میں قرآن سنتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی پہ یہ قرآن نازل فرمایا، اور اس نبی نے اس قرآن کو ہم تک پہنچا دیا، اور بحفاظت بغیر زیر و زبر کے تبدیلی کے پورا قرآن ہم تک آیا۔ جو قرآن آپ کے گھر میں ہے، وہی قرآن آپ سعودیہ میں ہے، وہی قرآن آپ امریکہ میں پائیں گے، وہی قرآن آپ نیٹ میں بھی سرچ کریں وہی قرآن پائیں گے۔ کوئی دوسرا قرآن کے زیر و زبر میں پوری دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کے سنگل وہ کتاب ہے کہ دنیا کا کوئی بھی نسخہ قرآن کا آپ اٹھا لیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے۔ ذکر کے معنی ہوتا ہے نصیحت۔ یہ پورا قرآن کیا ہے؟ نصیحت کی چیز ہے، یہ نصیحت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی آپ کو ہمیں فکر نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ آج اللہ نے اپنے بندوں کے سینوں میں بھی قرآن کو رکھ دیا ہے، اور آپ کے گھروں میں بھی یہ قرآن موجود ہے، اور اب تو آپ کے موبائل اور نیٹ ساری جگہ قرآن موجود ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قرآن آج آپ پڑھ رہے ہیں وہی قرآن ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو لے کر آیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ پہاڑ پہ نازل فرماتا تو پہاڑ جیسا ہو جاتا۔ لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں اگر قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کا یہ پیغام ہے جو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک آیا ہے۔ اور جب یہ تصور کر کے آپ پڑھیں گے تو یقیناً پھر قرآن کا جو ایک روحانیت ہے، جو اس کے اندر ایک چاشنی ہے، یقیناً آپ کے دل میں بھی جو سکینت ہے وہ آپ کے دل میں نازل ہے، آپ اس کا احساس کریں گے۔ لیکن صرف سرسری نظر سے اگر تلاوت پڑھ کے گزر جائیں گے احساس نہیں، اب اس کو غور سے پڑھیں۔ آپ دیکھیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا ہے ایک پکارنے والے کی پکار کو جو ندا دے رہا ہے، ایمان کی پکار دے رہا ہے۔ اے لوگوں اللہ پہ ایمان لاؤ، اے لوگوں اللہ کی کتاب پہ ایمان لاؤ، اے لوگوں اللہ کے نبی پہ ایمان لاؤ، اے لوگوں اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اللہ کی جنت و جہنم پہ ایمان لاؤ، اور آخرت پہ ایمان لاؤ۔ اور جب ایک بندے نے یہ قبول کر لیا پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ انا آمنوا بربکم، اے لوگوں اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ وہ منادی کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ تو اب سننے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اب جب ہم تک پیغام اس قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہم تک پیغام آیا تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ وہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے، سورہ آل عمران، فآمنا ربنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر کے آئے، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ذات پہ ایمان لے کر کے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیا دنیا میں، لیکن پروردگار معاف کر دے۔ ہم تیرے در کے علاوہ کسی دوسرے در پہ جانے والے، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ یقیناً ہم سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور ہر کسی سے غلطی ہوئی، انبیاء ہی معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ میرا بندہ
गुनहगार। लेकिन अल्लाह ने दुआ भी सिखा दी। देखिए आप कुरान देखिए, क्या है हमारे रब, हम ईमान लेकर के आए तो बस हम जब ईमान लेकर के आ चुके हैं तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी बुराइयां दूर कर दे हमसे। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमारी मौत नेकों के साथ हमें उठाना। किनके साथ? मौत सबको आनी, लेकिन तमन्ना क्या करना है? वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, ऐ मेरे रब हमारी मौत नेकों के साथ दे दे। और जब नेकों की महफिल होगी तो कैसी आवाज आएगी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मस्जिद में जाएंगे तो ये जिक्र होगा, अच्छे लोगों के पास जाएंगे तो अच्छी चीजों का जिक्र होगा, अब बुरे लोगों के पास जाएंगे तो बुरा का जिक्र होगा। सीधी सीधी बात है। अच्छों के पास अच्छा जिक्र होगा, बुरों की सोहबत का असर होता है। आपने सुना होगा, संगते सोहबत सोहबते असर। आप लाख अच्छे हो, लेकिन अगर चोर के साथ रहेंगे तो कभी न कभी पुलिस आके आपको भी पकड़ेगी। आपको जेल में न डाले, लेकिन आपसे पूछने के लिए जरूर आपको लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सोहबत गलत लोगों की अख्तियार की है। और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो फिर जब कोई आएगा आपको अच्छी चीज पूछेगा। और इसलिए आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें भी देखिए अल्लाह ने सूरह फातिहा ये पूरे कुरान का निचोड़ है। सुन लीजिए गौर से, पूरे कुरान में अल्लाह ने जो बयान किया है, अगर मुख्तसर में कोई ये कह दे कि आप कुरान पूरा सुना दीजिए तो आप सूरह फातिहा पढ़ दीजिए, पूरे कुरान का निचोड़ आ गया। कैसे उसमें आया? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ मेरे अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। वही तो लोग अबरार, वही तो लोग नेक लोग, तो वही है। और अल्लाह ने इनाम कितने किया है? अंबिया पे, सालिहीन पे, सिद्दीकीन पे, शुहदा पे, इन्हीं लोगों पे अल्लाह का इनाम है। और जब एक मर्तबा की दुआ आपकी ये कबूल हो जाएगी, ये दुआ सूरह आले इमरान के आखिर में है, आखिरी रुकू में है। 190 आयत से शुरू होती है, 195 तक चलेगी। 5 आयत तक कितनी निचोड़ है। आपने जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी रात आप पे रिक्कत आई। तो रिक्कत इसलिए नहीं आई थी कि बहुत कोई अफसोस का लम्हा था, नहीं, इतनी अजीम आयत थी कि अगर मेरा उम्मती इन 5 आयतों पे अमल कर लेगा तो उसकी पूरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। इस खुशी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी रात नींद नहीं आई, खुशी की वजह से। अब खुशी के भी आंसू होते हैं, खुशी के भी आंसू होते हैं। जब कभी किसी का बेटा 3 साल के बाद कभी कमा करके जब सऊदी से आए, कभी मिल करके आदमी रोने लगता है। तो बेटा आया तो मिला, फिर रो रहे हैं, खुशी के आंसू। जा रहा है तो रुखसत करेगा तो वो तो थोड़ा गम का आंसू। लेकिन मेहमान आया मिल करके जब आदमी रो देगा तो वो कैसे आंसू होंगे? खुशी के आंसू होते हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी रात आप पे रिक्कत तारी रही, आप पूरी रात सोए नहीं, करवट बदलते रहे, उठे बैठे, ये खुशी की वजह से कि मेरे उम्मतियों पर अल्लाह ने कैसी अजीम ये आयतें नाज़िल फरमाई है कि अगर मेरा उम्मती ये दुआएं मांगता रहा तो फिर तो पूछना क्या है, उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। और फिर आगे है वला तुखज़िना यौमल क़ियामह। ऐ मेरे रब क़यामत के दिन मुझको रुसवा न करना। सबसे बड़ी रुसवाई क्या है? जिसका नाम-ए अमाल उसके बाएं हाथ में दिया गया उसके लिए रुसवाई है, और जिसका नाम-ए अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया गया उसके लिए कामयाब। इसलिए दुआ में ये भी मांगता रहे, परवरदिगार मेरा नाम-ए अमाल मेरे, आप दुनिया की ज्यादा फिक्र न करें, आखिरत की फिक्र। और क़यामत के दिन की रुसवाई सबसे बड़ी रुसवाई है। जो वहां रुसवा हो गया
وہ جہنم میں چلا گیا، اور جو وہاں کی رسوائی سے بچ گیا وہ کہاں چلا گیا؟ تو یہ دعا بھی مانگتے رہے، وَلَا وَتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، میں اسے جنت میں ڈالوں گا۔ جگہ جگہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں۔ دوسرے پارہ میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں، اللہ نے صاف کر دیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا ذکر کرے گا کیا اس کو رسوا کرے گا قیامت کے دن؟ نہیں کرے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ صرف ثنا پڑھ کے آپ دیکھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تعریف ہی تعریف، سبحانک اللہم، اے پاک و ذات، تعریف تیرے لیے، اے اللہ، اے وہ ذات جو پاک ہے، تعریف تیرے لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام بہت بلند ہے، برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری بزرگی بہت ہی عالی شان ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ولا الہ، کوئی معبود نہیں، غیرک، تیرے، ارے تو ہی صرف معبود ہے۔ تعریف کیا آپ نے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو آپ دعا میں کہہ رہے ہیں إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے میرے رب، اللہ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو جنت میں داخل کرے گا تو اب ایمان والوں کو خوش ہو جانا چاہیے یقیناً۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنی دعا ایک بندہ مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کیا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لیا، آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لیا ہے۔ آپ نے کیا کیا اوپر مانگا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے کر کے آئے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کی اس دعا کو فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا، دیکھیے قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہو رہی، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی یہ بات ہو رہی ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ۔ اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا، فوراً اس دعا کے بعد قبولیت کا لمحہ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور سنیے آگے تھوڑی سی اور سن لیجئے، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کیا ہی زوردار آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، سب میموری میں سب سیو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جمع ہو رہا ہے، آپ کی کوئی نیکی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور ایک چیز ہے من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، سن لیجئے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذہن دے دیا مرد اور عورت عمل میں دونوں برابر ہیں، جو جتنا نیکی کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے ایک پارہ مرد نے پڑھا اور ایک پارہ ایک عورت نے پڑھا تو مرد کو زیادہ ثواب عورت کو کم ثواب، ایسا نہیں۔ جو جتنا عمل کرے گا اس کو اتنا ہی نیکی ملے گی۔ یہ تصور اگر کسی کے ذہن و دماغ میں ہے کہ عورت کو کم ثواب ملے گا تو اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دے،
قرآن میں صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو میں ضائع، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ، اب آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ چاہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ بھی اسٹور میں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے آپ نے اگر تکلیف دہ چیز کانٹے یا اینٹ یا پتھر کو کنارے ہٹا دیا وہ بھی آپ کے خزانے میں اسٹور ہو گیا ہے، آپ کے رجسٹر یا فرشتے نے درج کر لیا ہے، اب میدان محشر میں آپ کو ملے۔ یہاں تک کہ آپ بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، کمانے کے لیے جو آپ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ اس کا اجر نہیں ملے گا، یہ بھی اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ جو اپنے بال بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکل رہے ہیں، اگر جو ٹھیلا چلاتے ہیں، جو اپنے پیٹھ پہ بوجھ ڈھوتے ہیں، یہ بے انتہا انہیں اجر ملے گا۔ آپ سمجھ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا، رائے گا نہیں کروں گا، بیکار نہیں جانے دوں گا، سب اسٹور ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کبھی اپنے دکھاوا نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا۔ جیسے اللہ نے اسٹور کر کے رکھ دیا ہے، آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے اسٹور کر کے رکھ دیا ہے، مجھے وہاں ملے گا میدان محشر۔ آپ یہ تصور کر کے نیکی کرتے جائیں، نیکی کرتے جائیں۔ لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں، آپ لوگوں کے چکر میں مت آئیے، لوگ آپ کو بہت کچھ تانے دیں گے،